أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ روزہ کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے دین اسلام میں اکثر اعمال ایسے ہیں جو پرانے واقعات کی یاد تازہ کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کے لیے دوڑ لگانا۔ یہ انداز اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسند آیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا یہ انداز حاجیوں اور عمروں کے لیے لازمی قرار دیا اور اس کے ذریعے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ رکھا۔ اب جو لوگ حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے وہ لازماً صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں گے، اس سے ان کی یہ سنت تازہ رہے گی اور یاد بھی رہے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں غار ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دن میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں کھانے پینے سے آپ گریز کیا کرتے تھے، وہاں کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے اور رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے۔ اب ہمیشہ قیامت تک مسلمان روزے رکھتے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ سوالات کے جواب بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور اہم باتیں بتا دیتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آنے والا ہے تو ہمیں اپنی بہت ساری غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے روزہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ عاقل، بالغ، صحت مند اور عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا، ان تمام شرائط کے ساتھ روزہ فرض ہوگا۔ جو مسلمان عاقل نہیں ہوگا، جو مسلمان بالغ نہیں ہوگا یا جو مسلمان بیمار نہیں ہوگا اور جو عورت مسلمان حیض و نفاس سے پاک نہیں ہوگی تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اس میں شرعی سفر کی قید بھی، یعنی کہ وہ مسلمان شرعی سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ شرعی سفر میں ہوگا تو پھر اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اب اس سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص عاقل نہیں ہوگا یعنی کہ عقل والا نہیں ہوگا اس پر کیا کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مسلمان بالغ نہیں ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی بالغ ہونے کا اسلام میں کیا کرائٹیریا ہے، اگر وہ شخص بالغ نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے بچے اور بچیاں آج کے زمانے میں سمجھدار ہیں، ان کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ صحیح غلط کیا ہے، تو ان کو بلوغت سے پہلے روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے تاکہ وہ بلوغت کے بعد روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر ہم ان کو بلوغت سے پہلے روزے کی اہمیت اور روزہ رکھنے کی تاکید نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اہم فریضے کو سر انجام نہ دے۔ تو ان کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے، اور اگر وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ صحیح غلط کو پہچانتے ہیں تو ان کو زور دیا جائے اور ہو سکے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے اس معاملے میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ ہم روزہ اسٹارٹ بھی اذان سے کرتے ہیں اور روزہ مکمل بھی اذان پہ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر فجر کی اذان نہیں ہوئی تو ہم کھانا پینا بند نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، اور افطار کے ٹائم بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہم افطار نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کا تعلق اذانوں سے نہیں ہے بلکہ روزے کا تعلق ٹائم سے ہے۔ ہمیں سحری کا وقت مکمل ہونے کے بعد کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اب اس وقت اذان ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح افطار کا وقت ہو گیا تو ہمیں افطار کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان پہلے ہو جاتی ہے تو اب سحری کا ٹائم ہے لیکن فجر کی اذان ہو گئی تو اب آپ روزہ بند کر دیں گے، حالانکہ سحری کا ٹائم تھا۔ اور کبھی کبھار مغرب کی اذان بھی جلدی ہو جاتی ہے، اب افطاری کا ٹائم ہوا نہیں، مغرب کا وقت شروع ہوا نہیں اور آپ نے افطاری کر لی تو آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا روزے کا تعلق ٹائم سے ہے، اذانوں سے نہیں ہے۔ اذان آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو آپ نے ٹائم کو دھیان میں رکھنا ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ اگر بالفرض روزے کا آخری وقت
यानी कि सहरी का आखिरी वक्त 5:20 है, फॉर एग्जाम्पल 5:20 है, तो आप 5:18 पर अपनी सहरी ख़त्म कर दें। 2 मिनट में आप कोई इतना खा पी नहीं लेंगे कि वो आपके लिए चलता रहेगा। इसी तरह अगर अफ्तारी का वक्त 7 बजे है तो आप 7:01 पर अफ्तारी कर लें, ताकि आपका शक व शुबा भी ख़त्म हो जाए और आपका रोज़ा ज़ाया होने से भी बच जाए। तो ये थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा। इसी तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि सहरी के बगैर रोज़ा नहीं हो सकता। सहरी करना सुन्नत है, लाजिम नहीं है। अगर कोई शख्स सहरी नहीं करता, सहरी का टाइम गुजर जाने के बाद उठता है, तो वो फिर भी रोज़ा रखेगा। हाँ, जानबूझकर सहरी तर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे सुन्नत है, तो हमें इस सुन्नत को अपनाना चाहिए।